بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. انہی آیات کے ساتھ مکہ کے ایک غریب اور یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریئر کا آغاز ایک ایسے نبی کے طور پر ہوتا ہے جس کے پیروکار دنیا کو بدلنے کے لیے آگے بڑھیں گے. تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول کو بروز سوموار 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھی کا سال. وہ قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان کو ہاشم کا گھر کہا جاتا تھا، جو ان کے پردادا کے نام پر رکھا گیا تھا، اور اسی نسبت سے آپ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک معزز خاندان تھا جس میں زیادہ تر مرد تجارت کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 6 سال کے تھے. وہ اپنے دادا عبد المطلب کی نگرانی میں چلے گئے، لیکن وہ بھی چند سال بعد انتقال کر گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں پلے بڑھے. وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک سچے تاجر کے طور پر پلے بڑھے. اس نے چیزیں خریدی اور فلسطین اور دیگر شہروں میں یہ چیزیں بیچ کر منافع کمایا. روایات کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور دیانتدار ہونے کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے تھے، اس لیے صادق اور امین کے القابات سے نوازا گیا. یہاں تک کہ اس نے مکہ میں ایک بڑے ٹرائبل ڈسپیوٹ میں میڈیٹر یعنی ثالث کے طور پر کام کیا اور اسے خون کی ہولی میں بڑھنے سے روکا. یہاں ایک چیز ہے جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ زیادہ تر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ یا لکھ نہیں سکتے تھے، وہ امی یعنی ان پڑھ تھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لاجیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے، اور اس لیے انہیں کچھ چیزیں پڑھنا اور لکھنا معلوم ہونی چاہیے. انہیں کچھ میتھامیٹکس یعنی بیسک میتھامیٹکس کی نالج ہونا ضروری ہے. اس نے یقینی طور پر کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی، لیکن یہ ممکن ہے کہ انہوں نے ان تجارتی سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. 25 سال کی عمر میں انہوں نے حضرت خدیجہ نامی ایک امیر بیوہ سے شادی کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیریا یعنی شام کے تجارتی سفر کے دوران ان کی ایمانداری اور مہربانی سے بہت متاثر ہوئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا اور ان کی شریک حیات بن گئی، اور جب تک وہ زندہ رہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، جو اس وقت عرب میں بہت عجیب تھا. ان کی 4 بیٹیاں اور 2 یا 3 بیٹے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی بھی بیٹا طویل عرصہ تک زندہ نہیں رہا. خدیجہ اسلام میں ایک ایسی اہم خاتون ہیں کہ انہیں خدیجۃ الکبریٰ یعنی خدیجہ دی گریٹ کہا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے،
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ پریس کیجیے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.